بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور معزز سامعین، آج کا ویڈیو بھی بہت اہم ہے، خاص کر کے ایمان والوں کے لیے خاص کر ہے اور غیر ایمان والوں کے لیے نارمل ہے، جنرل ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپنے یوٹیوب پہ ڈالا تھا، اس کا ٹائٹل میں نے بنایا تھا سخاوت، جسے آپ کہہ سکتے ہیں دانویر، ہندی میں کہتے ہیں دانویر، دان دینے والے، دان خیرات کرنے والے، چیریٹی کرنے والے، دانویر ہندی میں کہہ رہے ہیں دانویر، اور اردو کا الفاظ تھا سخاوت، یا ہم سب نارمل لینگویج میں کہیں تو غریبوں کا مدد کرنے والا، سخی، دل کا کھلا ہوا آدمی، دل اور ہاتھ دونوں کھلے ہوئے لوگ کو سخی کہتے ہیں۔ سخی مطلب غریبوں پر، یتیموں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ سب کے اوپر، اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ جو آدمی بیوہ عورتوں پر، یتیم بچوں پر، غریبوں پر، پڑوسیوں پر، رشتہ داروں پر، سب پر دل کھول کے خرچ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں سخی۔ اور پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ سخی تین چیز کے قریب، اللہ کے قریب، جنت کے قریب اور لوگوں کے قریب، پبلک کے قریب، چاہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی۔ سخاوت کی بات آئے گی تو ہندو، مسلم سب کو آپ صدقہ، خیرات، دان، چیریٹی دیتے رہیے، سب کی دعائیں اور سب کا آشیرواد لیجئے، اسے سخی کہتے ہیں۔ اس کا ویڈیو جا چکا ہے پیچھے۔ آج اس کا الٹا، جیسے دن ہے تو رات ہے، سکھ ہے تو دکھ ہے، تندرستی ہے تو بیماری ہے، اسی طرح کوئی بھی گڈ نیوز ہے تو بیڈ نیوز ہے، گڈ ہے تو بیڈ ہے، دن ہے تو رات ہے۔ تو جیسے سخی کہ اتنا بڑا فضیلت ہے، اللہ کرے ہم سب مسلمانوں کو اللہ رب العزت اپنا ولی بھی بنا دیں، متقی بھی بنا دیں، اور سخی ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین آمین یا رب العالمین۔ لیکن سخی کا الٹا بخیل، کنجوس۔ آج کا ویڈیو کا ٹائٹل آپ دیکھ لیں، آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہی ہے بخیل، جسے آپ کہہ سکتے ہو بخیل، کنجوس، مائجر، بخیل، کنجوس، مائجر، اور عام بال چال بھاشا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ چمڑی چلی جائے لیکن دبڑی نہ جائے۔ تو جو بخیل ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں بخیل کنجوس لوگوں کو، بخیل، کنجوس، مائجر، کنجوس اور بخیل لوگوں کے لیے اللہ نے سورہ آل عمران میں سختی کے ساتھ وعید دی ہے، ڈانٹ دیا ہے، چیتاونی دے دی ہے بخیل لوگوں کے لیے۔ میں پہلے وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ مفہوم پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ایک حدیث بتاتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی سی اور تبصرہ کر لیتے ہیں، کیونکہ جہاں سخاوت والا ویڈیو گیا ہے وہاں کنجوسی والا ویڈیو، بخیلی کنجوسی والا ویڈیو جانا ہی چاہیے۔ دن ہے تو رات ہے، رات ہے تو دن ہے، ہاں دونوں اپوزٹ، پازیٹیو ہے تو نگیٹیو ہے، نگیٹیو ہے تو پازیٹیو ہے۔ سنیے پہلے قرآن کی وہ آیت کا ترجمہ مفہوم جو اللہ رب العزت میں قرآن میں سورہ آل عمران میں کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنجوسی کرنا، بخیلوں کی یہاں پہ اللہ نے ڈانٹ لگائی ہے، تنبیہ کی ہے، کوشن دیا ہے، چیتاونی کیا ہے۔ قرآن میں جس آیت کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ مفہوم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے، جس کا میں ترجمہ مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ بالکل اس گمان میں نہ رہیں کہ
کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال و دولت کو طوق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور آسمان اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، سب کچھ خبر رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 180 میں کہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے ایک بار اور دہرا دیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ بالکل اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے، ویری بیڈ، بہت برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال و دولت کو طوق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ اللہ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 180 میں کہا ہے، جس کا ترجمہ میں نے 2 بار پڑھ دیا۔ ہاں، اور ایک حدیث پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں وعید بیان کی گئی ہے کہ جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، وہ 3 جگہ سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، جنت سے دور، اور پبلک انسان سے دور۔ ہاں، جو بخیل اور کنجوس ہوتا ہے کہ مال ہے تو تال ہے، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، نہ صدقہ کرتا ہے، نہ خیرات کرتا ہے، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور مال کو جمع کر کے سونا چاندی روپیہ پیسہ ڈالر پراپرٹی خریدتا ہے، یہ گھر یہ مکان یہ پراپرٹی اتنی گاڑیاں اتنے ہمارے بینک بیلنس وغیرہ وغیرہ، ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے کہ وہ اللہ کی نظروں سے اللہ کی رحمت سے دور۔ وہ حدیث ہے جس کا مفہوم میں اس وقت بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نظروں سے، اللہ کی رحمت سے دور، جنت سے دور، تو جنت سے دور اس کا مطلب جہنم کے قریب، جنت سے دور، اور انسانوں کی دعاؤں سے بھی دور، بخیل بدبخت۔ لہٰذا ایک قرآن میں وعید آپ نے سن لیا، ایک حدیث کا مفہوم سن لیا، بس اتنا ضرور کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا اتنے بھی بدبخت اور بخیل ملتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے ان کے پاس ہیں، لیکن ڈھنگ کا وہ خود کھانا نہیں کھاتے، ڈھنگ کا اپنا کھانا بھی نہیں کھاتے، ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں پہنتے، اور اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کریں گے، پھٹے پرانے کپڑوں میں رہیں گے۔ ہاں، نظر دوڑاتے رہیں گے، پیسہ چونکہ بہت جمع کر کے رکھا ہے، کون گھر بیچ رہا ہے، کون کھیت بیچ رہا ہے، کیا خرید لوں پراپرٹی بڑھانے کا۔ ایسے بھی کچھ بخیل ہوتے ہیں، اور کچھ بخیل میں نے تو ایسا دیکھا ہے پرسنل کہ وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کر لیتے ہیں، دوسروں کے لیے بخیل ہوتے ہیں۔ یہ 2 طرح کے بخیل ہوتے ہیں، کنجوس بخیل۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہی چاہیے کہ ہر آدمی مرد عورت سخی رہے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہم کو آپ کو دھن دولت دیا ہے تو اللہ ہی کی زمین، اللہ ہی کا آسمان، اللہ کا دیا ہوا دھن دولت بیوی بچہ ساری چیزیں اللہ کی۔ جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری سختی اللہ کے پاس ہے، اللہ سرو شکتیمان ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو ہماری کیا طاقت ہے؟ ہم کیوں میں بکریوں کی طرح، یہ میری بیوی، یہ میرا بیٹا، یہ میرا پراپرٹی، یہ میرا گھر، یہ میرا پراپرٹی، یہ میری آفس، یہ میری کمپنی، یہ میری پراپرٹی، یہ میری گاڑی، یہ میرا بینک بیلنس، کیوں کہیں؟ نو نیور، سب اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ کسی کو دے کے آزماتے ہیں اور کسی سے لے کے آزماتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو آپ کو بخیلی نہیں کرنا چاہیے،
خود اپنے اوپر بھی بڑھیا خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کریں، اپنے بھائی بہنوں پہ بھی خرچ کریں، اپنے والدین پہ خرچ کریں، پورے اپنے کنبے پہ خرچ کریں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے بھائی بہن بیٹا بیٹی ماں باپ کو چھوڑ کر، اس کے بعد آتا ہے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، سسرال پہ، سڑوان پہ، رشتہ دار پہ۔ اس کے بعد جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں اپنے پڑوس میں، چاہے کہ پڑوسی ہمارا ہندو کیوں نہ ہو، غیر مسلم کیوں نہ ہو، سب کے اوپر دل کھول کے خرچ کریں، سب کو تحفہ دیں، دعوت دیں، تحفہ دیں، ان کی مجبوریوں میں ان کا سہارا بنیں۔ تب جا کے ایک اور حدیث یاد آ گئی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، بہترین حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کرو مہربانی تم روئے زمیں پر، تب اللہ مہرباں ہوں گے عرش بری پر۔ روئے زمین پر انسان جانور سب کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا ہے۔ کرو مہربانی تم روئے زمیں پر، تب اللہ مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہر آدمی کو یہ کہہ لے کہ بس میں اپنی عبادت کے بل پہ، کچھ لوگ ہیں کہ کہہ لیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، بس جنت مل جائے گی۔ نو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقل حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے خود کہا، عبادت کے بدلے ہم کو ہماری جنت، اللہ کے رسول نے اپنے لیے کہا کہ صرف عبادت کے بدلے اگر جنت ملنا ہو تو مجھے بھی جنت نہیں ملے گی۔ آپ لوگ چیک کر لیں، بڑے مفتی عالموں سے پوچھ لیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ڈر گئے کہ اللہ کے رسول ایسے کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یقیناً کوئی آدمی اپنا نہ سوچے کہ بہت میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں، اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنا خیرات کرتا ہوں، اتنا صدقہ کرتا ہوں، جنت مل جائے گی۔ نہیں، آپ کی عمل صالح ہو، اللہ قبول کرتا ہو، اور اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، تب جنت نام کی چیز ملے گی انشاءاللہ۔ ہاں، لہٰذا آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہے کنجوسی، بخیلی۔ ہم کو آپ کو لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی طرح کا شرک بدعت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہیں، کسی طرح کا شرک بدعت بنا کیے ہوئے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور ان کی عبادت اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے کہہ کے دکھلایا۔ سخاوت بہت بڑی بات ہے، بخیلی بہت بڑی بیوقوفی اور بدبختی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنت، سیرت اور صحیح حدیثوں پہ عمل اور قرآن کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب مردوں کو، مسلمان مرد عورتوں کو سخی بنائیں، اپنے گھر خاندان پہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ پورے رشتہ دار، اڑوس پڑوس سب کے اوپر دل کھول کے خرچ کیا جائے۔ تب کرو مہربانی تم روئے زمیں پر، تب اللہ مہرباں ہو جائیں گے انشاءاللہ عرش بری پر، تب جنت ملے گی۔ کیونکہ ویڈیو کا ٹائٹل یہ ہے بخیلی، تو بخیلی جہنم کی ایک شاخ ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ دونوں جہنم کی ایک شاخ ہے، بخیلی بھی، کنجوسی بھی جہنم کی ایک شاخ ہے، اسراف بھی ایک جہنم کی شاخ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کو آپ کو جتنا پیسہ اللہ نے دولت دے دیا، پیسہ دے دیا، بس اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے بیوی کے اوپر خرچ کریں۔ 2000 کے جوتے سے کام کرتا ہے، 20,000 کا جوتا پہنے، 20-50 ہزار کی موبائل سے کام چلتا ہے، 2-2 لاکھ کی موبائل یوز کریں، 10 لاکھ کی گاڑی سے کام کر چل جاتا ہے، 1-1 کروڑ کی BMW گاڑی خریدیں۔ دیکھیے، حشر میں دونوں سوال ہے، مال کہاں سے کمایا ہے، مال کہاں خرچ کیا ہے۔ اس لیے قبر کے 3 سوال، من رب کا، من دین کا، من نبی کا۔ حشر کے 5 سوال، پوری زندگی کہاں گزاری، زندگی میں سے جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ خرچ کیا، اور جتنا علم دین کا تھا کتنا عمل کر کے آئے ہو۔ لہٰذا اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، ہم سب کو اللہ اپنا ولی بنا لے، متقی بنا دے، اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت سخی بنائے،
اور بخیلی سے، کنجوسی سے اور بے دینی سے، بخیلی سے، کنجوسی سے، بے دینی سے اللہ تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔